قرآن و احادیث کی روشنی میں تاریخ کے اس عظیم معجزہ کا کیا ہی منظر تھا۔ آج سے 1450 سال پہلے جب میڈیکل سائنس کا نام و نشان نہ تھا، دنیا کی تاریخ کی پہلی ہارٹ سرجری ہو رہی تھی۔ جدید دور کے طبی ماہرین حیران و ششدر ہیں۔ وہ ہارٹ سرجری اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی تھی، اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی۔ وہ سرجری کیوں ہو رہی تھی؟ وہ سرجری کون کر رہا تھا؟ اس کی تفصیلات بھی آپ جانیں گے، مگر وہ منظر کیا ہوگا ذرا درود شریف کا ورد کرتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں۔ وہ سرجری جسے شق صدر کہا گیا ہے، یعنی متبرک سینے کو چاک کر دینا۔ اس مقدس سرجری کے لیے اللہ پاک نے جگہ کا انتخاب کیا ہے، بیت اللہ کا، یعنی رب کے اپنے گھر کا صحن مقدس۔ شق صدر کے لیے اللہ پاک نے طبیب بھیجے، 7ویں آسمان سے جلیل القدر طبیب تھے جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ٹیم۔ سرجری کے آلات تھے رب کائنات کے نور سے بنے۔ سرجری میں مقدس جسم کو آسمانی نور سے بھرنے سے پہلے دھونے کے لیے جس پانی کا انتخاب کیا گیا وہ تھا آب زمزم، اور چاروں طرف پردہ کیے ہوئے تھے اللہ پاک کے لا تعداد فرشتے جو شق صدر یعنی مقدس ہارٹ سرجری کے پورے عمل کے دوران درود کا ورد کر رہے تھے۔ کیا ہی منظر ہوگا درود کے اس ورد کے دوران۔ یہ سینہ مبارک چاک کر کے متبرک دل کا حقیقی آپریشن کیوں کیا گیا؟ شق صدر کے اس عظیم معجزے کے بعد کیا ہونے والا تھا؟ چاند ستارے بیتاب تھے، 7 آسمانوں کے فرشتے مضطرب تھے۔ وہ رب کائنات جو کن کہے تو ہو جائے، اس رب کو اپنے محبوب کو 7ویں آسمان پر بلانے کے لیے کائنات کی اس عظیم ہستی کے قلب اقدس کی سرجری کیوں کرنا پڑی؟ کیا ہی بڑا پیغام ہوگا شق صدر کے اس واقعے کے پس پردہ۔ اس واقعے کا تعلق آج کے دور میں خلاؤں میں جانے والے خلا نوردوں سے ہے۔ اس کا دوسرا جواز یہ ہے کہ رب کائنات پیغمبروں کو جو معجزے عطا فرماتا ہے وہ اپنی تخلیق کردہ کائنات کے قائم کیے گئے اصولوں اور آسمانی سائنس کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ احادیث کے مطابق جبرائیل امین نے خانہ کعبہ کے قریب چاہ زمزم کے کنارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پیٹ تک چاک کیا، دل کو الگ کیا۔ اس متبرک دل کو مقدس پانی سے دھو کر آسمانی قوت اور نور سے غیر معمولی طاقت عطا کی گئی۔ خوبصورت تشت میں اسے آب زمزم سے دھویا اور آسمانی نور سے بھر دیا، اور پھر دوبارہ سینہ اقدس کو بند کر کے سرجری کا عمل مکمل کیا۔ یہ تمام عمل، یہ تمام تیاری اس سفر عظیم کے لیے کی جا رہی تھی جس میں اللہ کے ایک بندے یعنی بشر نے تمام کائناتوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا تک جانا تھا۔ اب وہ سفر معراج شروع ہونے والا تھا جس کی انتہا کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا، آپ کے تلووں کی نرمی قلب نے محسوس کی، جب بھی دیکھا میں نے رکشا آپ کی نالین کا۔ اس سفر کے دوران زمین کی کشش ثقل کی حقیقت کا سامنا بھی ہونا تھا۔ خلا، ستارے، گلیکسیز، سورج، سب انتہاؤں کو بھی عبور کرنا تھا، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے، تیسرے اور 7ویں آسمان تک کا سفر کرنا تھا۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خصوصی کرم سے جسم اور دل مبارک میں وہ طاقت منتقل کی جو کائنات کے وضع کردہ سائنسی اصولوں کے تحت چاہیے تھی، اور پھر اپنے حبیب کو براق جیسی سواری بھی وہ عطا کی جو آسمان سے آئی تھی، اور اس کے اندر وہ خاص طاقت تھی جو 7ویں آسمان تک جا سکتی تھی۔
ذرا غور فرمائیں، فرشتے بھی آسمانی مخلوق تھے، براق بھی آسمانی مخلوق تھی، ان کے اندر خلاؤں اور آسمانوں کو تسخیر کرنے کی طاقت رب کائنات نے ازل سے رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ رب کائنات کے خصوصی مہمان کی حیثیت سے سفر معراج پر جا رہے تھے، لیکن رب کائنات نے زمین سے آسمان تک زندہ انسان کا پہنچنا قوانین قدرت میں شامل نہیں کیا ہے۔ اس لیے اس رب نے اپنے ایک پیارے بشر کو وہ طاقت عطا کر کے سفر معراج پر روانہ کرایا۔ رب کائنات نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ دل کو جسم سے نکال کر اس کے علاج تک انسان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، جس پر سینکڑوں سال بعد طبی ماہرین نے تجربات کا آغاز کیا اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ رب کائنات نے آنے والی نسلوں اور جدید دور کے سائنسدانوں کو یہ بھی اشارہ دیا کہ خلاؤں میں پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جانے والے انسان اور براق نما راکٹ کو خاص طاقت چاہیے۔ سائنسدانوں نے خلائی راکٹ اور خلائی اسٹیشن تیار کیے، خلا میں پہنچے، گلیکسیز تک پہنچے، مگر انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ خلاؤں سے آگے آسمانوں تک کی دنیا میں تو قیامت تک کوئی خلائی مشن نہیں پہنچ سکتا۔ اب ذرا تصور کریں، زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا جہاں تک رب کائنات ایک بشر کو لے کر گیا۔ ویسے تو آسمانوں تک کا فاصلہ ناپنے بارے سائنس تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن اگر کسی نے اندازہ لگانا ہو تو خلاؤں کا فاصلہ نوری سال اور بجلی کی رفتار سے جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک نوری سال میں 3,15,57,600 سیکنڈ ہوتے ہیں اور روشنی ایک سیکنڈ میں 1,40,282 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ایک سال میں روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو 59 خرب میل فاصلہ بنتا ہے۔ یہ حساب ہے ایک نوری سال کا۔ احادیث کی روشنی میں خلا سے لے کر آسمان اور پھر ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 نوری سال بنتا ہے، یعنی 3500 نوری سالوں کا سفر ہے۔ جب ایک نوری سال کا فاصلہ 60 خرب میل کے قریب ہے اور 60 خرب کو 3500 خرب سے مزید ضرب دیں تو حساب کی دنیا میں ایسے اعداد و شمار ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں اور پیارے حبیب کے رتبے کا اندازہ لگائیں جنہیں اللہ پاک اس انتہا تک لے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے جسم اقدس اور متبرک دل کی سرجری کیوں کرائی۔ سائنسی لحاظ سے ایک بشر کو اتنی بڑی آسمانی طاقت کی ضرورت نہ ہوتی تو ایک اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک ذرہ برابر تجلی کتاب کیوں نہ لا سکے، اور عظیم پہاڑ کوہ طور جل کر سیاہ نہ ہو جاتا، اور پھر معراج عظیم معجزہ وقوع پذیر ہوا۔ اس دنیا کا وقت ٹھہر گیا۔ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کا نظام دکھایا، اور آج کی سائنس ایک ایک لمحہ سچ ثابت کر رہی ہے۔ وہ رب ہی ہے جو رب کائنات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سب سے پیارے نبی ہیں۔